حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے صوبہ تمل ناڈو میں ابھی کچھ پہلے 11ویں جماعت کے 12ویں جماعت کے +1 کے نتائج رزلٹ آئے، +2 کے آئے، 10th کے آ گئے۔ آج بچوں کے اندر مختلف قسم کی ملی جلی کیفیتیں ہیں۔ کوئی جتنی توقع کیا تھا اسی کے لائق نمبر دیکھتا ہے، کوئی جتنا نمبر آ سکتا بلکہ سوچا تھا اس سے بھی زیادہ نمبر دیکھ کر خوشی کے ماحول میں ہے۔ کوئی تو وہ جو سوچتا تھا کہ ہم تو اتنا تو ایوریج آ جائیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ کم نمبر دیکھ کر وہ مایوسی کے شکار ہیں۔ ماں باپ کی بھی کیفیتیں مختلف ہیں اس قسم میں۔ کوئی تو اپنے بچے کے زیادہ نمبر دیکھ کر کسی قسم کے فخر میں گھمنڈ میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، کوئی تو اپنے بچے کے نمبرات کو کم دیکھ کر اس کو ڈانٹنا، اس کو اس کے لائن سے بدل دینا، اس کی پڑھائی کو روک دینا، اس طرح کی ملی جلی کیفیتیں ہر سال دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بزرگان محترم، قرآن میں اللہ نے اولاد کے بارے میں، ہمارے اپنے بچوں کے بارے میں ہم کو بتایا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ قرآن میں، حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو کسی جگہ اللہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ اولاد۔ ان بچوں کے بارے میں کڑندئی سیلوم என்பது அதை அல்லாஹ் தாலா மிகப்பெரிய அருட்கொடை என்பதாகவும் மிகப்பெரிய அன்பளிப்பு என்பதாகவும் அல்லாஹ் தாலா கூறுவான்۔ بہت بڑا انعام، بہت بڑا گفٹ، اسے ریجیکٹ کر ڈالنا کو، اوامدی کو، اس کی بے عزتی کر ڈالنا کو، تو ملنا بہت بڑی نعمت، مل جانے کے بعد اس کی قدر کرنا ہمارے اوپر فرض۔ قدر کے اندر کیا آتا وہی میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بچوں کا ہم ماں باپ پر کیا اثر پڑتا، بچوں کی قدر، بچوں والی جو نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کا مطلب کیا، ہم کو کیا کرنا ہے، اسی بات کے بارے میں مجھے سمجھانا ہے آج۔ بچوں کو چھٹی ہو کر ایک عرصہ ہو گیا، کئی سارے خوش نصیب بچے وہ ہیں ایگزام ختم ہو جانے کے بعد وہ جماعتوں میں نکل گئے، اور کئی سارے خوش نصیب ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو سمر کلاس میں لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو داخل کرا کے رکھے ہیں، جہاں ان کو عقیدے سکھائے جاتے ہیں، نماز و روزے، قرآن صحیح معنی میں پڑھنا، احادیث، واقعات، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، وہ بچے سیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے اپنے بچے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہونا یا ہمارے لیے وبال بننا، ہماری شرمندگی کا، سر جھکانے کا ذریعہ بننا، دو باتیں بھی انسان دو چیزوں کو فیس کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کا بچہ ہے اتنا خراب، کیا ایسا غلیظ کما کرتا نا، کس کا بیٹا ہے نہیں، بلکہ بدنامی کا بھی ذریعہ، کس کا بیٹا ہے، کیا اچھے اخلاق ہیں، کیا اچھی تربیت ہے، کیا پیارا بچہ ہے نہیں، بلکہ نیک نامی کا بھی ذریعہ۔ بچے جیسا چل لیتے ہیں نا، اسی کے اعتبار سے ان کے ماں باپ کو نیک نامی یا بدنامی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جنرل جس قوم کے پاس تندرست صالح نسل ہے، جنریشن ہے، نیکسٹ جنریشن بالکل اچھی عقل والی، سمجھدار، برابر سیدھے راستے میں چلنے والی نسل ہے، وہی قوم دنیا میں پھولتی ہے، پھیلتی ہے، پنپتی ہے۔ جس قوم کے پاس وہ قوم والے بڑے لوگ تو اچھے ہیں، لیکن ان کی جو اولاد ہے نا، ان کی جو نسل ہے نا، نیکسٹ جنریشن، ان کے اندر کسی چیز کی تمیز نہیں، بھوک کیا پیاس کیا نہیں معلوم، اچھا کیا برا کیا نہیں معلوم، شرم کی چیز کیا بے شرمی کی چیز کیا، حیا کیا بے حیائی کیا، فرق نہیں ہے، کیا اچھا کیا برا، کس کے پاس کیسے بات کرنے کی تمیز یہ نہیں معلوم۔ ایسی نسل گویا بدترین نسل ہے، یا اور ذرا آگے بولنا ہے تو اسے ایسا بولنا بانج، ایک بانج نسل ہے ہمارے پاس۔ مسلم قوم کے پاس بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، کیونکہ سوچنے کی ذمہ داری میں اور آپ کچھ ہیں، یہاں بچے تو نہیں، سارے کے سارے بڑے ہیں، ذمہ داری اور فرض ہمارے کندھے میں ہے۔
ہم کو سوچنا ہے کہ ہماری جو نسل ہے کیسی ہے. ہماری عمر رہے تک ہم رہیں گے, چلے جائیں گے, لیکن اس دنیا کے اندر اسلام کو پھیلنا ہے. وہ اسلام کیسے پھیلے گا؟ اسلام کوئی ایک چیز نہیں ہے, کوئی مشین نہیں ہے کہ وہ پھیل جائے, کوئی ہوا نہیں کہ وہ پھیل جائے. اسلام مسلمانوں کے ذریعے سے پھیلے گا. ہماری اولاد جو مسلمان ہے, صحیح معنی میں مسلمان رہے گی, تو ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر اسلام باقی رہے گا. قیامت تک اسلام کو باقی رہنا ہے, اسلام کو باقی رہنا ہے. لیکن وہ کام کے لیے ہماری اولاد یوز ہو گئے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی؟ بڑے بڑے مالدار پوری دنیا کے اندر, بڑے بڑے مالدار ایسے کماتے, ایسا کماتے کہ ان کو جاتے ہوئے, جب ان کے انتقال کا وقت آتا, جاتے ہوئے وہ اپنی اولاد کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں کہ میں کس کے لیے کیا چھوڑا. کتنے سارے دنیا کے اندر ایسے ہیں, یعنی آئے دن نیوز پیپر کے اندر ایسے اخبار آتے رہتے ہیں کہ جو بچہ ابھی پیدا ہو کر 1 مہینہ 24,000 کروڑ, اتنے کروڑ کے شیئرز اس کے نام میں لکھ دیے گئے. آپ کو معلوم, جن کو معلوم ہے وہ اشارے سے سمجھ میں آ جائے. بڑی بڑی جائیداد ان کے نام میں, فارن کنٹریز کے اندر رہنے والے بڑے بڑے بنگلے ان کے نام میں. کون بچہ یا تو بیٹا ہے, یا تو بیٹی ہے, یا تو نواسے نواسیاں ہیں, یا تو پوتے پوتیاں ہیں, ان کے نام میں یہ سب کچھ کرنے. ہماری اپنی نسل کو کیسے چھوڑ کر جاتے؟ بانجھ بنا کے چھوڑ کے جانا نہیں ہے. وہ بچہ جب پلتا ہے, ذرا بڑا ہوتا ہے, اسے معلوم ہوگا سب کچھ ہے میرے پاس, میرے نام میں سب کچھ ہے, مجھے کمانے کی ضرورت نہیں, اس سے زیادہ ناکارہ کوئی نہیں ہوگا. ہمارے اپنے بچوں کو یہ بنا کے جانا نہیں. حدیث میں یہ تعلیم بھی آئی ہے, مجھے بات یاد آتی ہے تو بولتا ہوں, حدیث میں یہ تعلیم بھی آئی ہے کہ ایک آدمی بڑا مالدار ہے, پوری دنیا کو انہیں صدقہ بول کے 100 کو دے دیا, اپنی اولاد کو بھکاری بنا کے گیا. اللہ کے رسول منع کریں, ہرگز جائز نہیں ہے. اپنی اولاد کے لیے تھوڑا سا چھوڑ کر جانا چاہیے, لیکن ایسا بھی نہیں کہ اپنے دین کو, اپنی آخرت کو برباد کر کے دنیا کماتا ہے, سب کچھ کمائے, اپنی اولاد میں 2 3 جنریشن بغیر کمائے کے بیٹھ کر کھائیں, اتنا کما کے رکھے گئے, کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ خود وہ کمائیں گے, وہ محنت کریں گے تو ان کے اندر پرسنالٹی آئے گی, ان کے اندر ان کی شخصیت بنے گی. آنمئی ایک یہ ہے نا ادھیکار, حکومت چلانے کا, یہ مرد بنے کا جو پاور ہے نا, یہ پاور خود آدمی ہر میدان میں محنت کرنے سے ہوتا ہے. ابا کر دے, دادا کرتا ہے, اس کے اندر نہیں آ جائے گا, اسے خود بھی کرنا ہے. ہمارے اپنے بچوں کو ہم کیا دیتے ہیں؟ میں واپس اپنی بات پر آتا ہوں. میں یہ جو موقع ہے نا, ہمارے پاس بچے ہیں, گھریلو ماحول میں ایک بہترین موقع, ہمارے اپنے بچوں کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھانے کے لیے, ایمان کا رنگ چڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین موقع. آپ ذرا اندازہ کر کے دیکھو, میں آپ کو سمجھ میں آئے جیسا ایک بات الگ صاف بولتا ہوں, غور سے آپ اس کو سننے کی کوشش کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام, وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے گھر میں کون؟ حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق. حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کے گھر میں کون؟ حضرت یوسف وغیرہ. کون؟ نبیوں کا گھر. اور ذرا ڈیٹیل میں بولتا ہوں, میں نبیوں کے گھر میں ہمیشہ وحی, اللہ کے پاس سے فرشتے وحی کو لے کر آتے تھے, تو ان کے گھر کا کنیکشن آسمان سے ہمیشہ رہتا. فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ, ایسی جگہ میں شیطان آئے گا نہیں, شیطان کا اثر نہیں. بہت پاکیزہ گھرانہ, ان آپس میں کیا بات کرتے رہیں گے؟ دین کے بارے میں, اخلاق کے بارے میں, ایمان کے بارے میں, فکر کے بارے میں کرتے رہیں گے. اتنا سب رہنے کے باوجود جب ان کی موت کا وقت آیا, ہمارے زمانے میں لوگ جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ فکر کرتے ہیں, وہ کاغذات نکلواتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ یہ چیز فلاں کے نام میں, یہ چیز فلاں کے نام میں, اس کو اتنا دے دو, اس کو یہاں سے یہ کرنا, اس کے نام میں رجسٹر کر دو. پوری فکر اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی اپنے بچوں کی آخرت کی یا اپنی آخرت کی فکر نہیں رہتی. وہ نبی انبیاء, وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. پھر آگے کی آیت میں ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, حضرت یعقوب علیہ السلام موت کا وقت ہے, بچوں کو سب کو جمع کر لیے. جمع کر کے کیا بات ہوتی ہے؟ نبیوں کے گھر میں ہے, ہمیشہ دین کی, ایمان کی بات ہونے کی جگہ فکر کر کے پوچھتے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. حضرت نوح علیہ السلام, طوفان کا موقع ہے, سارے کے سارے لوگ مر کر برباد ہو جائیں گے. جو مسلمان ہیں وہ تک کشتی میں چڑھ گئے, جہاز میں چڑھ گئے. اپنے بیٹے کی فکر. حضرت لقمان حکیم آپ سنے ہوں گے رضی اللہ عنہ, ان کے نام پر قرآن کے اندر مستقل ایک سورت ہے, سورت اللقمان کر کے. اللہ عجیب انٹروڈکشن کرایا ان کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہمیں لقمان کو حکمت دی ہے، بڑی سمجھداری، ٹیلنٹ، ہوشیاری دی ہے ہمیں. فرسٹ ہم ان کا انٹروڈکشن کرا تھا. آپ کو سمجھنا ضروری ہے، یہ مستورات میں ہونے والا بیان نہیں ہے. مستورات میں بیان ہے تو پوری ذمہ داری تم لوگوں کی ہے بول کے ماؤں پر ڈال کے ہم بیان کرتے. لیکن اب اس کی آیت جب آ گئی تو اسی کے برکت سے میں آپ کو وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. ہم لوگ ہیں باپ، اپنے اپنے اولاد کے، اپنے بچوں کے باپ ہیں، ابا ہیں. ہمیں یہ سمجھتے کہ کمانا، باہر جانا، محنت کرنا وہ ہمارے لیے برابر رکھتا. بچوں کی تربیت پورا 100% پورا کا پورا ٹوٹل بیوی کے ذمہ، میری بیوی کے ذمہ، انہیں نہ ماں بچوں کی، انہیں دیکھ لینا. سو یہ ہمارا غلط خیال. اللہ تعارف کراتے ہوئے کیا بولتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہمیں لقمان کو حکمت دیے، سمجھدار انسان بنائے تھے، ہمیں بڑے عقل مند بنائے تھے. پھر اس کے بعد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اس کے بعد اللہ بولتے لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے. لقمان کون؟ ان کی شخصیت پوری بن گئی، کیا کام بن گئی. اب اس کے بعد انہوں بیٹے کو نصیحت کرتے. لقمان لِابْنِهِ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ نہیں بولتے. آج ارادہ کر لو اس بیان، اس مجلس کے اندر آپ پکا ارادہ کر لو میرا بھی دخل ہے اپنے بچے کی تربیت میں. میں اس کو اپنی ذمہ داری کو، فرض کو نبھانے کی اپنے بس کی کوشش کروں گا. آج تک آپ کو آتا نہیں بات کرنے، ٹھیک ہے، ارادہ کرو، ارادہ کرو میں بچے کے پاس بات کرنا. کیسا بات کرنا؟ اس کے دل کی باتیں نکالنا، اس کے پاس پوچھنا آج فرینڈس کے ساتھ کھیلے کیا کھیل کھیلے، تم لوگوں سے بھی کیسا میچ کھیلتے سو، انہیں کون تو بھی چیٹنگ کرتا کیا، تو جیتے کیا. بات پہلے بات کرو، تھوڑا تھوڑا بول کے بات کرو. کیا کہتے بھی خواب دیکھا کیا، کیسا سویا، خواب میں کہتے بھی آیا کیا، دعا پڑھ کو سویا کیا. بات نارمل بات سے شروع کرو. آپ کو نصیحت کرنے نہیں، بیان. حضرت تمہیں کہتے بیان کرتا تھا، ہم نے آتا نہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو نارمل سے بات کرنا ہے. بات کرتے کرتے اس کی کیا کمی ہے، اس کی کیا خوبی ہے، پلس پوائنٹ کیا، مائنس پوائنٹ اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا آپ کو سمجھ میں آ جائے. جب اللہ آپ کے ذہن کو کھولے گا کیسا سمجھانا، کیا بولنا. حضرت ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتے ہیں. فاطمہ سلیم عاشق تھی، تم نے کیا ہونا کہ پوچھو فاطمہ، میں اللہ کے پاس سے لے کو دے دوں. لیکن یاد رکھ لو اگر تمہیں جو عمل کرنا ہے نا اس کے اندر تمہیں کوتاہی کرے تو ہرگز میں بولنے کی وجہ سے تمہیں آگے بڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی میں سمپل لفظ میں بولتا ہوں نا، وہ عربی کا لفظ ذرا مشکل ہو جائے گا. سمپل میں بولیں تو ایسا بولنا تمہیں نبی کے محمد کی بیٹی کر کو تمہیں آگے بڑھ جائیں گے نہیں. اگر تمہیں غلط کام کریں گے تو پیچھے، اگر تمہیں اچھا کام کرے، عمل کرے بولے تو جتنا آگے بڑھنا بڑھ کر نبی کی بیٹی بول کو ابھی ذرا آگے بڑھے گی. غلط کام کرے بعد لن یغنی عنک من اللہ شیئا، یہ لفظ اللہ کے نبی. کوئی چیز تم کو اللہ سے لاپرواہ بے نیاز کر نہیں سکتی. ارے میں تو نبی کی بیٹی نہ تب کو لاپرواہ نہیں کر سکتی. کتنا اوپن اللہ کے نبی سمجھاتے ہیں. ذمہ داری ہماری نہیں ہے کیا؟ حضرت لقمان کو ایگزامپل میں بول کر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایگزامپل میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سب آپ دیکھو. ابا امی، یقیناً اللہ تعالیٰ عورتوں کے اندر، ماں کے اندر ایسی شفقت، محبت، ممتا، یہ ساری چیزیں رکھتے اور ہمیشہ سدا پوری زندگی انہوں اولاد کے واسطے بول کے قربان ہو جاتے تھے. لیکن صرف ان کا نہیں، بچوں کو بنانے میں، تربیت کرنے میں ہمارا بھی دخل ہے، باپ کا بھی دخل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ابا اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہیں. نصیحت کرتے ہوئے بولتے ہیں علی کیا چار نصیحتیں کی. بولے کہ دیکھو اصل دین کیا کر کے بولے تو صحبت المتقین، رأس الدین صحبت المتقین. ہمارے میں جیسا کہ بولے نا یہ جو چھٹی کا دن ہے، عام دنوں میں بچے اسکول کے ماحول میں رہتے، ٹیوشن کے ماحول میں رہتے، دوسرا یہ کرنا، ہوم ورک کرنا، فلان کرنا، ان کا دن بھر کا شیڈول ایسا ٹائٹ رہتا، تم نہ موقع ملتا نہیں بات کرنے، تربیت کرنے، نصیحت کرنے. مجھے موقع نہیں ملتا حضرت کر کو وہ بہانہ بولنے کے لیے تو بھی تھا. اب وہ تمہارے پاس وہ بہانہ بھی نہیں ہے. اب بچے گھر کے ماحول میں ایک دم فری ہیں بچے. تمہیں سمر کلاس میں جمع کو نہیں تو وہ دن کے وقت میں آپ بھی باہر رہے، شام میں آپ گھر کو چلے جانے کے بعد آپ کے پاس کیا بھی بہانہ نہیں. اب کم از کم اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی ذمہ داری اپنے دل کے اندر اس کو قبول کرو. نہیں میری ذمہ داری ہے تبھی آپ کام بھی کریں گے.
اب بات کرنا شروع کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دین کی اصل کیا کر کے بولے تو متقین کی صحبت, یعنی نیک اللہ والوں کے پاس جانا بیٹھنا, قرآن کی مجلس میں, حدیث کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا, علماء سے, اماموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کے نیک عادتوں کو سیکھنا. رأس الدین صحبت المتقین. پھر بولے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں. آپ سمجھنا بات یہ ہے, بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بولتے بیٹا دیکھو تقویٰ بولتے نا, بلکہ آپ ایسا بولو میں اخلاص کر کے بولتے تمام الاخلاص. اخلاص کا کیا, اخلاص کر کے بولے تو اجتناب المحارم, گناہ کو, چھوٹے بڑے گناہ, مکروہ, یہ سارے گناہ جتنے بھی ہیں نا وہ گناہوں کو چھوڑ دینا اخلاص. آج ماں ہو کہ باپ ہو, سب کے ذہن میں یہ, خاص طور پر ماؤں کے بارے میں آپ کے گھر کا کیا حال ہے آپ اندازہ لگا لو. دو چیزوں کو کردہ کر, یعنی ایک تو کیا کرتے بولے تو بچہ کتنا بڑا ہو جاتا ہوتا, 4 سال کا, 3 سال کا, پھر بھی پیمپرس, صبح سے شام تک کون بار بار استنجا میں کرتا رہے گا, کپڑے بدلتے رہنا, دھلاتے رہنا, کون پیمپرس. نمبر 2 اس کے ہاتھ میں فون دے دی, کارٹون چلا کے, کارٹون لگا کے اس کے ہاتھ میں فون دے دیا, ہو گیا. یہ 2 کر دیے تو پورے مصیبتوں سے نجات حل سمجھ جاتے ہیں مائیں. یہ 2 کر کے ان کے ہاتھ میں دے دی, بیٹھ کے اب ان کی مرضی, ان کا جو مرضی ہے انہوں ان کی زندگی گزارتے ہیں, بلکہ یہ مائیں سمجھ جاتے ہیں کہ راحت کا ذریعہ بلکہ نہیں. بات یاد آئی اس لیے بولتا ہوں میں, اچھی طرح سے یاد رکھ لو, باپ بھی کرتے ہیں غلطی, یہ ماں بھی کرتی ہے غلطی. کارٹون چلا کے دے دینا, ہمارا زمانہ ہے نا, آپ اب بھی کب ہوشیار بنیں گے, سمجھدار ہوں گے نہیں معلوم. ہمارے زمانے میں اچھا ہے مائیں ہیں نا, دیندار گھرانوں کے اندر ہوتا. اب انہوں کیا پوچھتے ہیں, ایک عورت پوچھی تھی سو سوال, انہوں کیا پوچھتے ہیں, کارٹون صبح سے شام تک دیکھتے, تمہیں دیکھو نہ وہ بول کو ایک کہانی میں بولے نا حضرت, روزانہ بیڈ ٹائم اسٹوریز بول کے کہانی بھیجتا ہوں, تمہیں کہانی میں کارٹون چلا کے دکھاؤ نہ کو بولتے نا. کارٹون نہیں بتایا تو فلماں دیکھتے بچے ہیں, وہ فلماں سے, موویز سے تو بچانے کا نام. میں ایک جگہ تحقیق پڑھا تھا تو فوراً ان کو بولیا, وہی بات آپ کو بھی بولتا ہوں. ہمارے زمانے میں لوگوں کا مائنڈ خراب کرنے کی وجہ سے جتنا زہر, جتنا وائرس فلموں کے اندر رہتا نا, 25 فلموں میں یا 50 فلم موویز کے اندر کتنا رہ سکتا ہے کہ ایک کارٹون کے اندر ہے. بچے کو آپ بتانے کا ایک کارٹون کے اندر ہے. انسانوں کے نیچرل جو پاور رہتا ہے نا اس سے, یعنی ہر قسم کی ماورا طاقت, کیا سوچتا کہ وہ کرے سکا, ایک کیریکٹر, ایک ہیرو جیسا کارٹون کے اندر بنا کو بتائیں گے. بچہ اس کے اندر کیا کیا اثر لیتا وہ ایک مستقل بیان ہو جائے گا. یہ دیکھتا بچہ, لڑکا لڑکے کے ساتھ عجیب حرکت کرتے ہوئے, لڑکی کے ساتھ غلیظ حرکت کرتے ہوئے دکھایا جائے گا. یہ دیکھتا ہے ہمارا بچہ. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب تربیت کا زمانہ نہیں, بڑا ہوئے بعد اسے بولنا. سو شروع سے ہی دیکھ کے بڑا ہونے والا, یہ بڑا ہو جانے کے بعد بولے گا جو چیز بے حیائی کی ہے نا یہ کریکٹ کر کے بولے گا. تمہیں بولیں گے قرآن حدیث میں یہ حرام کر کو لکھے ہونے, بولے گا یہ جائز ہے, یہ صحیح بول کے. ایک امام صاحب کے پاس ایک والد اپنے بیٹے کے بارے میں یورپ میں آ کر بولتے ہیں, حضرت میرا بیٹا بہت زیادہ زنا کرتا. وہاں کا کلچر آپ کو معلوم, ہر 2 دن 3 دن میں ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا. ایسا انہیں, میں بھی میری بیوی بھی ایسے نمازی, روزے دار, تقویٰ والے ہیں, ہمارا بچہ ایسا ہو گیا ہے, آپ کچھ کہتے ہوئے نصیحت کر کو سدھارنا سمجھانا ہمارے سے کافی نہیں ہوتا. حضرت بولتے ہیں, وہ حضرت بولتے ہیں, میں اللہ کے پاس 24 آورس صبح کے دن بلا لگاتا ہوں, اگر کو بول کو گئے نا میں 24 آورس اللہ کے پاس سے فکر کرتا تھا, دعا کرتا تھا, یا اللہ ایسی بات میرے منہ میں ڈال, ایسی بات میرے دل کے اندر ڈال, میں بولے تو اثر قبول کرنا, کیا میں بولنا, سوچ کے میرے ذہن میں وہ حدیث آئی. ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے, یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دو, وبچارہ ترکا انمتی کارن, یا رسول اللہ کتنا خطرناک سوال. اللہ کے نبی غصہ ہوئے نے, نزدیک بلائے, محبت سے بازو بٹھا لیے, بٹھا کر پوچھے کہ بیٹا تمہارے امی ہی نہیں کیا ہو گئی, تمہارے امی کے ساتھ کون تو بھی دوسرا آدمی زنا کرے تو تم پسند کریں گے کیا, تمہیں سنبھالیں گے کیا, برداشت کریں گے کیا. یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان, میں ہرگز سنبھال نہیں سکتا, برداشت نہیں کر سکتا. ویسا لوگ بھی دنیا میں, لوگ بھی کون بھی اپنے امی کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کرتا سو پسند نہیں کریں گے. پھر پوچھے تمہاری بہن ہے کیا, ہاں بہن ہے. وہ صحابی کو حضور پوچھے سے, بہن ہے کیا, ہاں ہے. اس کے ساتھ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اور زنا کرے تو وبچارن کرے تو تم نہ ہو کیا. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں ہرگز سنبھال نہیں سکتا, اس کو جا کے مار دوں گا میں. ویسا لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ زنا ہونا پسند نہیں کرتے. تمہیں جس عورت سے زنا کریں گے وہ بھی کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کی خالہ نہ ہوگی.
تمہیں یہ نہ کرو. وہ صحابی بولتے ایسا اللہ کے نبی سمجھائے نا, وہ برکت سے دل کے اندر ایسا اثر پڑا, موت تک بھی کبھی بھی اس کا ارادہ نہیں ہوا. میں اجازت کنڈیشن لینے کے واسطے گیا تھا, میں اسلام مسلمان من کو ہلنا کرتا ہوں, زنا کی پرمیشن دینا بول کے, لیکن میرا دل اتنا بدل گیا کبھی بھی قیامت تک. اب کتنا سائیکالوجیکل, کیا اچھے انداز میں سمجھانے کا لاجیکل. وہ امام صاحب بولتے ہیں کہ میں وہ نوجوان جب آیا, الگ سے روم میں بٹھایا, بات شروع کیا, بات شروع کر کے اس پوائنٹ پر آیا. یہ پوائنٹ میں آپ کو میں سوال کریا, تمہارے امی کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے تو تمہیں پسند کریں گے کیا؟ تمہاری بھی بہن ہے, وہ بہن کے ساتھ کون تو بھی دوسرا آدمی زنا کرنا چاہے پسند کریں گے کیا؟ تو انہیں جھڑا سے ایک سیکنڈ بھی سوچے بغیر تکلف کے انہیں بولے کرتے ہیں اگر ان کو اوکے ہے بولے تو مجھے کیا بھی, آئی ڈونٹ کیئر. شی بھی اگر اس کو وہ راضی ہے کر کے بولے تو مجھے کیا بھی اس میں حرج نہیں ہے. یہ ذہن نمازی متقی ماں باپ کے بچے کا یہ حال. وجہ کیا؟ کبھی بھی سمجھا نہیں, بولے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو بولے ہیں کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا تو بستر الگ کر ڈالو بول کے. یہ ماں باپ کو ہم نالائق لوگ ہمیں کیا سمجھتے؟ اللہ کے رسول بولے ہیں وہ ایک بات رندے ہمارے بچے سے بھی اچھے, ارے اچھے سب کے بچے اچھے. وہ طبیعت وہ عمر میں اس وقت کیا ہو سکتا, بلکہ یہ ساری چیزیں وہ وحی کے ذریعے سے, اللہ کے ذریعے سے ملنے والا علم, اس کو اگنور کرے تو گھر کے اندر ضرور بربادی چاہے گی. میں بولتا ہوں لفظ سخت ہے لیکن یاد رکھ لو, بھائی بھائی ہو بستر الگ, بہن بہن ہو بستر الگ, بھائی بہن بستر الگ. 10 سال کی عمر ہو گئی تو بستر الگ. اس کے اندر دوسرے ہمیں چاہیے کہ بڑے دنیا کے اندر ماہر کر کو, بڑے پاک باز کر کو سب بات نہیں کرنا. حضرت حسنین رضی اللہ عنہما بچپن کی عمر میں بھاگ کر آئے, صدقہ کا کھجور منہ میں ڈال دیے. حضور جان دے بچے اتنا بھی چھوٹے بچے اتنا کر کو چھوڑے نہیں نا, تھوکو بول کو ان کو اشارہ کر کو ٹخ ٹخ بولتے, انگلی ہاتھ اندر ڈال کر نکال کر پھینکے. حضور بچپن میں وہ کرے, امام بنے نا. حضرت حسن حضرت حسین اپنے وقت کے اہل سنت والجماعت کے کتنے بڑے امام, کیا کیا نہیں کارنامہ انجام دیے بچپن سے وہ تربیت. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وقت کے بہت بڑے پریسیڈنٹ, نہیں پی ایم پریسیڈنٹ جو بھی چاہے بولو, اتنی بڑی اسلامی حکومت چلانے والے خلیفہ, ان کے خاص کون کر کے بولے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ذرا سوچ کو دیکھو, وقت کے پریسیڈنٹ ان کو خاص بنا کو رکھے ہیں, یعنی تمہارے اپنے بیٹے ہوم منسٹر بن گئے, پرائم منسٹر بن گئے تو بھی تمہیں ابا نہیں کا تو تمہیں نصیحت کرنا. وہ اسٹیج میں میرا بیٹا کیا غلطی نہیں کرنا, کیا کرنا صحیح کام, تمہیں نصیحت کرنا فرض تمہارے اوپر. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو بلا کر بولتے دیکھو بیٹا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریسیڈنٹ تجھے کتنا قریب رکھے ہیں, کتنا تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں مجھے معلوم. بیٹا یاد رکھ زندگی میں کبھی بھی ان کے پاس جھوٹ نہیں بولنا. اب کوئی بھی پی اے رہتا کسی بڑے ایک تاجر ہیں, کوئی بڑے ہیں بزنس مین ہیں, ان کا پی اے رہتا, مینیجر رہتا, تو ایسی اتنی بڑی پوسٹنگ, انہوں تیرے اوپر پورا ٹوٹل بھروسہ کرتے, آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے, کبھی بھی ایک پیسہ کی بھی خیانت نہیں کرے گا بول کے. اب اس کو نصیحت کرتے ہیں, تیرے اوپر اتنا وہ بھروسہ کرتے ہیں نا, زندگی میں کبھی ایک جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا. پھر آگے بولے تو ہمیشہ دوسروں کی کسی کی بھی ان کے پاس غیبت نہیں کرنا, ان کے بھروسے کو توڑے جیسا کوئی سا کام بھی نہیں کرنا. باپ بیٹا آلریڈی کتنا بڑے پوزیشن میں ہے, لیکن باپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں. پھر کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں, جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا. آج ہمارے زمانے میں کیا کر دیے ہیں بولے تو میں بولنا نہیں چاہتا, وہ ایک لفظ نوجوان کیا سمجھتے کر کے بولے تو ابا صاحب بھی ذرا 2 بار بولے تو بلیڈ ڈالنا شروع کر دیں گے. ان کی عمر میں ان کو احساس لگیں گا, فائدہ ان کو ہوتا ہے, ان کو فائدہ ہوتا ہے. تمہیں کرتے سو نصیحت, انہیں بلیڈ کر دو, کرنج کر کو بولنے کا. آج کل وہ ایک کرنج سے بات کرتے ایک نوجوان لوگ ہے, کرنج سے بات کرتے کہتے ہیں انکل, تو ٹھیک ہے کرنج سے بات کریں گے, وہ کرنج کر کو جو سنیں گے پرواہ نہیں, اس کو جو اثر ہونا وہ ہوگا رہے گا. انہیں کیا تو بھی بولنے کو مذاق اڑا دے, 1 سال میں 2 سال میں کب اسے اس کی ضرورت پڑتی کہ اس وقت اسے ضرور وہ کام آنے چاہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو وہ صحیح سمجھ عطا کرے, اور اس کی وہ ہمت, تربیت کی ہمت اللہ تعالیٰ عطا کرے صحیح معنی میں اچھی طرح سے. میں دوبارہ بولوں گا, باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کی. آج اس مجلس میں آپ ارادہ کر کے اٹھیں, بچوں کو نصیحت کریں گے, سمجھائیں گے, ان کے پاس بات کریں گے, ان کو نصیحتیں جب کرتے رہیں گے, ایک بار کر کو چھوڑنے کا نہیں, موقع بموقع کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت نہیں.